السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں کہ زندے جب دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو ہمارے درمیان نہیں رہے، ہمارے پیارے جنہیں ہم چاہتے ہیں، تو اس سے ان جانے والوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے دعا کرنا یہ قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس جو دعائیں جمعے کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، جمعے کی خطبات میں بھی پڑھی جاتی ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، کہ اللہ معاف کر دے مومنین مومنات کو، یعنی مومن مردوں مومن عورتوں کو، مسلم مردوں مسلم عورتوں کو، جو زندہ ہیں جو چلے گئے ان کو معاف کر دے، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو ان سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعائیں کرنی چاہیے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور زندوں کی دعاؤں سے مردے بخشے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہیں۔ اس لیے لوگ اللہ والوں کے پاس، نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو ہم میں نہیں رہے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ روایت معجم الاوسط میں آتی ہے، حدیث نمبر 1879۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت رویا دھویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آ گئی۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کا مجھ سے اظہار کیا ہے کہ جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ صبر دے دیتا ہے، آرام دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسی ہوا۔ کہتے ہیں رفتہ رفتہ کچھ کمی آ گئی۔ کہتے ہیں ایک روز والد خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹے، تم نے کیوں تاخیر کی؟ میں نے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں، مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اور میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو شرح الصدور کے پیج 227 پر نقل کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون آیا ہے، اور آپ کی دعاؤں سے کتنے ہی لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قبرستان جایا کریں، دعا کیا کریں۔ گزرتے ہوئے قبرستان کے باہر سے بھی دعا کر سکتے ہیں، گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس شہر میں نہیں رہتے، اس ملک میں نہیں رہتے جہاں آپ کے عزیز و اقارب دفن ہیں، تو آپ یہاں سے دعا کر دیں۔ دیکھیں نا، اب ہمارے دادا ہیں وہ حیدرآباد میں دفن ہیں، والد صاحب وہ عرب میں دفن ہیں، اور ہم یہاں رہتے ہیں امریکہ میں۔ تو اب دعا کرتے ہیں، وہ کسی اور ملک، وہ کوئی اور ملک۔ اچھا، دادا کے والد یعنی ہمارے پردادا وہ اورنگ آباد میں دفن ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم تو سب کے لیے دعائیں کر دیتے ہیں، جہاں سے بیٹھا ہے بندہ وہیں سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے، قبر والے جو ہے وہ آنے جانے والے رشتہ داروں کو، دوست احباب، ان کی آمد کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے ایصال کا، ان کا ویٹ کرتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور وہ منتظر رہتے ہیں ان چیزوں کے۔ تو اس لیے آپ دعائیں کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے، کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ یعنی
تحفہ کیا ہوا یہ جو دعائیں ہیں، یہ ایصال ہے، یہ ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی کہ تحفہ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 7905۔ تو اس لیے دعائیں کیا کریں اور کثرت سے دعائیں کیا کریں، اور اپنے جانے والوں کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ تو اسی لیے جو ہے بہت ضروری ہے یہ دعاؤں کا کرنا۔ انہیں ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے جب ان کی یاد آئے، جب آپ کا دل بھر آئے نا، آپ دعا کیا کریں ان کے لیے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ان سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے جو یہ فائدہ انہیں دے گا نا، یہ رونا پیٹنا اور افسردہ ہونا، اداس ہو جانا، یہ انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے آپ کا غم بڑھتا رہے گا۔ صحیح معنوں میں اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، کوئی ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ ہو، تو اس سے پھر ان کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے لوگ قبر کے پاس جا کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہوئے بعض چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قبر کے اوپر سے پھلانگ کے نہ جائیں، قبر پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، قبروں کے اوپر سے نہ چلیں۔ تو قبر کے پاس تلاوت، یہ انسان جب جاتا ہے بیٹھتا ہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے، اس کا ایصال انہیں دے سکتا ہے۔ اب اس میں خیال یہ رکھنا ہوگا آپ کو کہ قبر پر نہ بیٹھے، نہ کسی قبر پر پاؤں رکھ کر وہاں پہنچے، اور اگر قبر پر پاؤں رکھے بغیر وہاں تک نہ جا سکے تو قبر کے نزدیک تلاوت کے لیے جانا حرام ہے، بلکہ کنارے ہی سے جہاں تک آپ قربت لے سکے پھر وہاں تک بغیر کسی قبر کو روندے ہوئے پھر آپ وہاں تک جا کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں جو بھی ہے، کیونکہ بعض قبرستان میں نا ایسا معاملات نہیں ہوتے، بڑی کلوز قریب قبریں ہوتی ہیں، پہنچنا مشکل ہوتا ہے، راستے بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 524 525 پر بعض تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں، شرح الصدور ہی میں پیج نمبر 305 پر ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی سے اندازہ کرو کہ وہ دعاؤں کا کتنا ویٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شرح الصدور میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے قبر والے، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پڑوسی مردے اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اسے پھر شرح الصدور کے پیج 308 پر نقل کیا گیا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو اس غم سے بچائیں، غمگین ہونے سے بچائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ مسلمان کی، کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا یہ مستحب ہے، کہ اس سے ایک تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ یہاں آنا ہے، پھر وہ آ کے آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ بعض اذکار ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو، اور اس کو ثواب، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفصیلات پھر فتاوی عالمگیری وغیرہ میں بھی آتی۔ تو اینی وے دا باٹم لائن اس کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے مجھے میسیجز بھیجتے ہیں، کسی کا کوئی نہ کوئی چلا گیا ہے۔ صبر کریں، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا بعض موقع پہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دعا کرتے رہیں ان کے لیے۔ اور جن کے نابالغ بچے فوت ہو گئے، اکثر ان کے بھی سوالات آتے رہتے ہیں، وہ تو آپ کی جنت کا سامان ہے، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ آپ کی جنت کا سامان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی اس طرح کی مجھے بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں دیکھو سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں وہ جو ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے مار دیا تھا، اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں رہتا تو ماں باپ کے لیے فتنہ ہوتا، اس لیے اللہ نے اسے جلد اٹھا لیا۔ اب چونکہ نابالغ گیا ہے تو وہاں جنت میں داخل ہو جائے گا، وہاں ماں باپ کو جنت میں مل جائے گا اور ان کے جنت میں جانے کا سامان بھی ہو جائے گا، اور ساتھ اس کی بدل میں اللہ نے انہیں اور اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کس کا رہنا بہتر ہے کس کا جانا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے اہل و عیال کی اور بچوں کی حفاظت کرے اور ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی نیک صالح اچھی زندگی گزاریں اور ہماری آل اولاد اہل بھی ایک نیک صالح اور اچھی زندگی گزارے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔